یہ سوال اس وقت پیدا ہوا ہے جب حال ہی میں دو ایسے معاہدوں کے مندرجات منظر عام پر آئے ہیں جنہوں نے عوام کو برتائے حیرت میں ڈال دیا ہے کہ آخر جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے وہ کیا واقعی اس ملک اور قوم کے وفادار تھے؟ میری تحریریں اس بات کی گواہ ہیں کہ میں کبھی کسی کی حب الوطنی پر سوال نہیں اٹھاتا، اور نہ ہی میرا مینڈیٹ ہے کہ میں ایسے سرٹیفکیٹ بانٹوں اور خود کو زیادہ محب وطن سمجھوں۔ سب لوگ میرے نزدیک اس ملک کے وفادار ہیں، لیکن حکمرانوں پر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہم عوام سے زیادہ اس ملک اور ریاست کے وفادار ہوں، کیونکہ انہیں عوام اپنا حکمران چنتے ہیں۔ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر ہو یا ممبر اسمبلی، وہ سب حلف اٹھاتے ہیں کہ اس ملک اور قوم سے وفاداری کریں گے۔ اس ملک کے عوام اپنے ملک سے وفاداری کا حلف تو نہیں اٹھاتے، لیکن پھر بھی سب ملک سے محبت اور وفاداری کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ کیمروں کے سامنے اونچی آواز میں حلف اٹھاتے ہیں، کیا انہیں اندازہ بھی ہے کہ ان کے الفاظ کا مطلب کیا ہے اور ان کے کندھوں پر کتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے؟ یا پھر چند سطروں کے اس حلف نامے کو وہ محض ایک رسمی کارروائی سمجھتے ہیں جس کے ختم ہوتے ہی وہ بھاگ کر وزیر اعظم، صدر یا وزیر کی کرسی پر بیٹھ کر خود پر ناز کرتے ہیں کہ دیکھا، خدا نے انہیں کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ ان حکمرانوں کا حال حلف لینے سے پہلے اس میڈیکل سٹوڈنٹ جیسا ہوتا ہے جو ایف ایس سی میں اچھے نمبرز لینے کے بعد اپنے انٹرویو میں دکھی انسانیت کی خدمت کے دعوے کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹر بن کر جو خدمت کا صلہ وصول کرتا ہے وہ عوام کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ عوام ڈاکٹروں کی اکثریت کی فیس تک افورڈ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن فیس افورڈ نہ کرنے کی بات پر مجھے امریکہ میں ٹاپ پاکستانی نیورولوجسٹ ڈاکٹر سعید باجوہ یاد آئے، جن کے امریکہ کے اسپتال کے دفتر میں رکھی ایک فریم شدہ تصویر کے بارے میں نے پوچھا تو انہوں نے فخر سے جواب دیا کہ یہ میرے والد کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، سعید پتر، اتنا بڑا ڈاکٹر نہ بن جائیں کہ لوگ تیری فیس نہ دے سکن۔ کہنے لگے، روز دفتر آ کر اور باپ کی تصویر دیکھ کر جب اپنا کام شروع کرتا ہوں تو ان کی نصیحت یاد رہتی ہے۔ بات چلی تھی کہ کیا ہمارے حکمران اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس ملک اور عوام کے مفادات کو ترجیح دیں گے؟ کیا ہمارے حکمران یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اہم مواقع پر پاکستان اور عوام کے مفادات کو ترجیح دی تھی؟ پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدے کو دیکھ لیں۔ کیا صدر زرداری عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت صرف ملک اور عوام کا بھلا سوچا تھا؟ ایران اس گیس پائپ لائن معاہدے کی خلاف ورزی پر اب 18 ارب ڈالر کا ہرجانہ مانگ رہا ہے، جو صدر زرداری نے 2008 میں ایرانیوں سے طے کیا تھا۔ اسی طرح کیا نواز شریف اور شہباز شریف اس بات کا حلف دے سکتے ہیں کہ انہوں نے 2013 سے 18 کے درمیان ملک میں جو پاور پلانٹس لگائے تھے ان میں عوام اور ملک سے زیادہ ان کے اپنے مفادات نہیں تھے، اور ان کے اپنے رشتہ دار اور عزیز اس کھیل سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل نہیں تھے؟ اسی طرح کیا عمران خان نے بھی اپنے حلف کی پاسداری کی جب انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن کے نام پر اکٹھے کیے گئے 700 ارب روپے میں سے 300 ارب بزنس مینوں کو معاف کر دیے تھے؟ آئی پی پی کے مالک اور ان کے اپنے مشیر، ڈونرز اور کاروباری دوست بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ عمران خان نے بلا سوچے سمجھے 300 ارب روپے بڑے بڑے کاروباریوں کو معاف کر دیے جو پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے کے نام پر عوام سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ مطلب کون سا حکمران گزرا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی عوام اور ملک کا سوچا ہو؟ آصف علی زرداری نے اس وقت ایران سے گیس پائپ لائن معاہدہ کیا جب ایران عالمی پابندیوں کا شکار تھا۔ پاکستان کو علم تھا کہ امریکہ یہ ڈیل پوری نہیں ہونے دے گا، لیکن پھر بھی صدر مملکت نے ایران سے ڈیل سائن کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایران کو بزنس دے کر فیور دے رہے تھے کیونکہ وہ عالمی تنہائی کا شکار تھا، لیکن اس معاہدے کے تحت ایران نے پاکستان کو گیس بھی مہنگی دی، اور یہ معاہدہ طے کرنے والوں نے بڑی سمجھداری سے ایران کو یہ ہتھیار بھی دے دیا کہ اگر پاکستان اس سے گیس نہ لے سکا تو ہرجانہ دے گا، اور اس کی ثالثی فرانس میں ہوگی۔ یعنی اس معاہدے میں جو پاکستان ایران کو فیور دینے کے لیے کر رہا تھا، سب شرائط ایران کی مانی گئی۔ لگتا ہے کہ ہم عالمی پابندیوں کے شکار ایران سے گیس لینے نہیں گئے تھے، بلکہ ایران پاکستان کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنی مرضی کی شرائط پر ہمیں گیس بیچی۔ پاکستان میں ایرانی گیس سے ایک چولہا تک نہیں جلا، اور ایران نے اس گیس کے 18 ارب ڈالر مانگ لیے ہیں۔ یہ تھی ہمارے حکمرانوں کی دور اندیشی کہ انہوں نے اس معاہدے سے حکومت اور عوام کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب ذرا آئی پی پیز کو دیکھ لیں۔ لگتا ہے اس ملک میں ڈالروں کی مشینیں لگ گئی ہیں، جو اٹھتا ہے وہ ڈالروں میں ادائیگیوں کے معاہدے کرتا ہے، اور پھر یہ ادائیگیاں کرنے کے لیے آئی ایم ایف، چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے سود پر ڈالرز لیتا ہے۔ اب آئی پی پیز معاہدوں کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے فی یونٹ قیمت کو ڈالر سے جوڑ دیا گیا، جیسے بینک آف امریکہ ہم سے ڈالر چھپواتا ہو۔ ایک تو ٹیرف زیادہ، اور پھر اوپر سے اس ملک میں جتنی بجلی کی مانگ تھی اس سے 17,000 میگا واٹ زیادہ کے پلانٹس لگوا دیے۔
उस पर भी बात खत्म नहीं हुई, बल्कि साथ मुआहिदों में यह शिक भी लिखवा दी कि अगर इन बिजली घरों से बिजली ना खरीदी गई तो भी अदायगी पूरी होती रहेगी, जिसे कैपेसिटी चार्जेस का नाम दिया गया। यूं इस मुल्क में जहां गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा जरूरत 25-26 हजार मेगावाट है, वहां 42 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के कारखाने लगवा दिए गए। अब इन प्लांट्स के मालकान 17 हजार मेगावाट बिजली पैदा किए बगैर पैसे ले रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी राशिद महमूद लंगड़याल, जो अब चेयरमैन एफबीआर हैं, इन्होंने कमेटी इजलास में कहा था कि इन्होंने तो बाज आईपीपीज को कहा हुआ है कि आप बिजली पैदा ना करें, आप हमसे पैसे ले लिया करें जो मुआहदे के तहत देने होते हैं। उनका कहना था कि अगर वो बिजली पैदा करके देंगे तो वो ज्यादा महंगी होगी, लिहाजा हमने कहा कि आप बस पैसे लेते रहें। अब बताएं, ऐसे मुआहिदे जिन हुक्मरानों और अफसरान ने मखसूस खानदानों की खुशनुदी और अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर के लालच में करवाए, क्या वो इस मुल्क और अवाम के दोस्त और सगे हैं? ये अंधेरों को रोशनियों में बदलने का नारा लगाने वाले अपने किसी जाती कारखाने के लिए ऐसा मुआहिदा करेंगे कि वो किसी प्लांट को अरबों की अदायगी करते रहें, चाहे वो इन्हें सर्विस कोई ना दे रहा हो? या पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा के ईरानी गैस से पाकिस्तान में एक चूल्हा तक नहीं जला, लेकिन 18 अरब डॉलर्स का बिल तैयार है। हुक्मरानों ने इन बाबुओं के साथ मिलकर इस मुल्क और कौम को हमेशा धोखा दिया है। धोखा शायद छोटा लफ्ज है। इन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जियां की हैं कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम रखेंगे। इन्होंने हमेशा अपने जाती मफाद को तरजीह दी है और मुल्क का ये हाल कर दिया है। इन हुक्मरानों ने अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबह कर दिया है। कम से कम ऐसे लोग हमारे सगे नहीं हो सकते।